بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو حاضر ہوں اپنے وعدے کے مطابق ایم ایس ایکسیس بیسک کورس کے پہلے لیکچر کے ساتھ۔ جب آپ ایکسیس 2016 کھولیں گے تو سب سے پہلی اسکرین یہ آپ کے پاس آئے گی۔ یہاں پہ اس کے مختلف سیکشن ہیں، رائٹ سائڈ پہ ان کے مینیو ہیں اور اوپر والی سائڈ پہ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ انہوں نے ایک بلینک ڈیٹا بیس کا آپشن دیا ہے۔ اس کے بعد انوینٹری ہے، یہ ٹیمپلیٹس بنے ہوئے ہیں، یہ مختلف ٹیمپلیٹس اگر آپ کو سوٹ کرتے ہیں تو آپ یہاں سے وہ چن سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا بیس بنانا ہے تو یہ آپ کے پاس ٹیمپلیٹ ہے، ایونٹ مینجمنٹ، اور یہ اس کے علاوہ مور ٹیمپلیٹس آپ نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہم ٹیمپلیٹ کی طرف نہیں جائیں گے، ہم ایک بلینک ڈیٹا بیس کھولیں گے اور اس میں اپنی مرضی کا ڈیٹا بنائیں گے۔ تو نیچے آپ کو جو ریسنٹ آپ نے ڈیٹا بیس یوز کیے ہیں وہ تمام کی لسٹ کو دے رہا ہوگا۔ تو اس پہ کلک کریں گے بلینک ڈیٹا بیس پہ اور یہاں پہ یہ آپ کو لے آئے گا۔ جب آپ فرسٹ ڈیٹا بیس کھولتے ہیں، سب سے پہلا ڈیٹا بیس آپ کھولتے ہیں تو یہ آپ کو، کیونکہ اس ڈیٹا بیس میں کوئی ٹیبل وغیرہ کوئی کیوری کچھ چیز نہیں ہے، تو یہ آپ کو ڈائریکٹ اسٹریٹ اوے لے جاتا ہے ٹیبل میکنگ کی طرف۔ یہ آپ کو ایک ڈیٹا شیٹ ویو، یہ جو ایکسل کی طرح کی آپ کو شیٹ نظر آ رہی ہے، یہ ڈیٹا شیٹ ویو اس کو ہم کہتے ہیں ایکسیس کے اندر۔ اس کے اندر آپ کو لے آتا ہے اور یہاں پہ وہ آپ کو ایک آپشن دیتا ہے کہ آپ ایک نیا ٹیبل کریٹ کریں، کیونکہ اس ڈیٹا بیس کے اندر کوئی آلریڈی ٹیبل موجود نہیں ہے۔ جب آپ ٹیبل بنا لیتے ہیں اس کے بعد آپ جب ایکسیس کھولیں گے یہ والی فائل، تو یہاں پہ آپ کو یہ ٹیبل کا آپشن وہ نہیں دے گا، ڈائریکٹلی وہ سمپلی کھول دے گا۔ تو اس کو ہم فی الحال میں اس کو کلوز کر رہا ہوں۔ ٹیبل ہم ایک اور طریقے سے بنائیں گے، بہت سارے طریقے ہیں یہاں پہ ٹیبل بنانے کے، وہ 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے۔ فی الحال میں اس کو یہاں سے اس کو کلوز کر رہا ہوں۔ یہ آپ کے پاس ایک پورا ایکسیس کا ایک اسٹرکچر ہے، اس کا ورک سپیس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ورک سپیس ہے۔ اوپر عام مائکروسافٹ کی اپلیکیشنز کی طرح آپ کے پاس مینیو بار ہے اور نیچے ریبن ہے، اور اس سائڈ پہ آپ کو ایک ونڈو نظر آ رہی ہوگی، یہ جو یہاں پہ آپ کہ جتنے بھی ڈیٹا بیس سبجیکٹس آپ بنائیں گے، ٹیبل بنائیں گے، کیوری بنائیں گے، فارم بنائیں گے، رپورٹس بنائیں گے، وہ تمام کی تمام یہاں پہ لسٹڈ ہوں۔ اس کو ہم کہتے ہیں نیویگیشن پین۔ اس نیویگیشن پین کے اندر جتنی بھی چیزیں آپ بنائیں گے، کوئی بھی چیز آپ بناتے ہیں، ویژول بیسک کا کوڈ لکھتے ہیں، ماڈیول بناتے ہیں، ٹیبل بناتے ہیں، کیوری بناتے ہیں، کچھ بھی بناتے ہیں، وہ یہاں پہ لسٹڈ ہوں گی۔ اس کو آپ ڈبل کلک کریں گے آپ کو مین ونڈو میں وہ کھول دیں گے۔ اس کو ہم کہیں گے نیویگیشن پین۔ اس کو آپ کلوز بھی کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے مینیمائز میکسیمائز آپ جس طرح ہیں، اور اس کے بعد یہاں پہ اس کی کیٹیگریز ہوں گی کہ آپ کس طرح سے یہ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ خیر ہم بعد میں دیکھ لیں گے، جب ہم چیزیں بنا لیں گے تو آپ کو ایگزیکٹ سمجھ آئے گی کہ اس کو کیسے یوز کریں۔ اوپر ریبن کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس فائل ہے، ہوم ہے، کریٹ، ایکسٹرنل ڈیٹا، ڈیٹا بیس ٹولز اور ہیلپ کی چیزیں موجود ہیں۔ ہوم ٹیب میں آپ کے پاس ڈیزائنر ہے، یہاں پہ یہ ڈیزائن کی طرح پینسل بنی ہوئی ہے، یہاں سے آپ ڈیزائن کرتے ہیں، کٹ، کاپی، پیسٹ، اسینڈنگ، ڈسینڈنگ، سارٹ کا۔ اس کے بعد ریکارڈز کے بارے میں نیو ہے، سیو ہے، جو بھی یہ ساتھ ساتھ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ یہ آپ کو کلیئر ہوتا جائے گا۔ فی الحال آپ اس کا ایک اوور ویو دیکھ لیں کہ یہ کیسے کام کر رہا ہے، کیسے نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد فائنڈ ریپلیس ہے، اس کے بعد ٹیکسٹ فارمیٹنگ ہے، جتنی بھی آپ کریں گے وہ تمام کی تمام یہاں سے ہوگی۔ کریٹ کے ٹیب میں مینیو میں چلتے ہیں، یہاں پہ آپ کو اپلیکیشن پارٹس ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ جو ٹیمپلیٹس آپ کو شروع میں نظر آئیں گی، اس طرح کا آپ ٹیمپلیٹس کے اندر سے یہ بلینک فارم بنانا ہے تو آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں، یہ کوئی ٹیمپلیٹس چن سکتے ہیں۔ یہ کام ہم فرسٹ ونڈو جو فرسٹ آئی تھی ونڈو اس سے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر کام ہمارا جو ہے وہ یہاں سے ہوگا۔ یہ دیکھیں ٹیبل ہے، آپ سمپل ایک ٹیبل جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں، جب اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو اسی طرح کی ڈیٹا شیٹ دکھا دے گا جو ہم نے ابھی کلوز کی تھی۔ اسی ڈیٹا شیٹ کے اندر آپ ٹیبل جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ تو ٹیبل بنانے کا ایک سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے، اس کو آپ کلک کریں، کریٹ پہ جائیں، ٹیبل پہ کلک کریں اور یہ ویو آپ کو نظر آ جائے گا۔ اس کو کلوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ویو اس کا ہے ڈیزائن ٹیبل، جو اصل ویو ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں، اور 99% ہم ٹیبلز جتنے بھی بناتے ہیں
وہ اس میں سے بناتے ہیں. یہ ہم تھوڑی دیر بعد ڈسکس کرتے ہیں، اسی لیکچر میں ہی ڈسکس کریں گے اور تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں. اس کے بعد شیئر پوائنٹ لسٹ آپ بنا سکتے ہیں. یہ ایک ویب کا ایک ٹول دیا ہے مائکروسافٹ نے. شیئر پوائنٹ سرور ہوتا ہے جو ویب پہ سرور پہ ہوسٹ ہوتا ہے، اور یہاں سے آپ اس کے کلائنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہم ڈیسک ٹاپ ڈیٹا بیسز کی بات کریں گے جو کمپیوٹر پہ رن ہوں گے. اس کے بعد یہاں سے آپ کیوری وزٹ، کیوری ڈیزائن، یہ جب ہم کیوریز پہ آئیں گے تو بہت اچھے طریقے سے آپ کو انشاءاللہ اس چیز کی سمجھ آئے گی. اس کے بعد فارمز ہیں، جتنی بھی چیزیں آپ کریٹ کر رہے ہیں وہ یہاں پہ اس ریبن کے اندر آپ کو موجود ہوں گی. فارم کو ڈیزائن ویو میں آپ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں، بلینک فارم چاہیے، نیویگیشن، یہ فارمز کی اقسام جو ہے وہ ساری وہ دے رہا ہے، یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد اسی طرح رپورٹس ڈیزائن ہے، بلینک رپورٹ آپ لے سکتے ہیں، رپورٹ کا وزٹ بنا سکتے ہیں، سارا کچھ لیبلز بنا سکتے ہیں. اس کے بعد مائکروسافٹ ایکسیس کے اندر میکروز جو بنائے جاتے ہیں وہ بھی اب یہاں سے بنا سکتے ہیں. کوئی ماڈیول کا کوڈ لکھ سکتے ہیں، کلاس ماڈیولز بنا سکتے ہیں، اور ویژول بیسک کا تمام وی بی اسکرپٹ جو ہے وہ یہاں سے آپ کوڈنگ کو جتنا بھی ہے یہ ایریا ڈیل کرے گا. رپورٹس کو یہ ایریا ڈیل کرے گا. فارمز یہاں سے بنائیں گے، کیوریز یہاں سے بنائیں گے، ٹیبلز یہاں سے بنائیں گے. یہ آپ کو کریٹ کا جو ریبن ہے وہ یہ سارا کام کرے گا. اس کے بعد ایکسٹرنل ڈیٹا. ایکسٹرنل ڈیٹا کے اندر یہ ہے کہ آپ ایکسٹرنل کسی بھی سورس سے اپنا ڈیٹا بیس امپورٹ اور لنک کر سکتے ہیں اور ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. امپورٹ آپ ایکسل سے کر سکتے ہیں، کسی اور ایکسیس ڈیٹا بیس سے کر سکتے ہیں. یہ نیو ڈیٹا سورسز میں آپ جائیں گے، یہاں پہ تمام چیزیں، ایکسل کی فائل، HTML ڈاکومنٹ، XML ٹیکسٹ فائل سے ڈیٹا بیسز جو ہے SQL سرور سے بھی آپ کر سکتے ہیں امپورٹ. ایکسیس سے تو کر ہی سکتے ہیں، یورے ڈیٹا بیس سے کر سکتے ہیں، ڈی بیس کی فائل ہے یہ، ان سے بھی آن لائن سروسز جس میں شیئر پوائنٹ آپ کو میں نے بتایا تھا ان سے آپ کر سکتے ہیں. کوئی اور سورس ہے تو وہ بھی آپ اس میں ODBC ڈیٹا بیس کا لنک دے سکتے ہیں، یا آؤٹ لک کے آپ کو کوئی ڈیٹا ہے، کانٹیکٹس ہیں، وہ آپ اس میں لا سکتے ہیں. یہاں سے ہم امپورٹ اور لنک کریں گے انشاءاللہ. یہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم ایک ڈیٹا بیس کو سپلٹ کرتے ہیں اور اس کے جو ٹیبلز ہیں اس کو ہم اپنے ڈیٹا بیس میں لنک کیسے کریں گے، وہ ہم کام یہاں سے کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد آپ اپنے ڈیٹا بیس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی فارمیٹ میں. اب یہاں پہ یہ ڈسیبلز ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے، کسی قسم کا ٹیبل موجود نہیں ہے. آپ سمپل ٹیبل یا کیوری کو سلیکٹ کریں گے، اس کو ایکسل میں امپورٹ کریں، ایکسپورٹ کریں ایکسل میں، اس کو ٹیکسٹ فائل میں ایکسپورٹ کریں، PDF میں ایکسپورٹ کریں، ای میل کریں کسی کو، ورڈ کے ساتھ میل مرج بنائیں، اور کسی اور ایکسیس ڈیٹا بیس کے اندر آپ اس کو ایکسپورٹ کریں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ ایکسپورٹ کے مینیو سے کریں گے. اس کے بعد ڈیٹا بیس ٹولز کے اندر آپ کے پاس ایک کمپیکٹ اینڈ ریپیئر ڈیٹا، یہ آٹومیٹک ٹول ہے کہ آپ کا ڈیٹا بیس اگر اس میں کوئی چھوٹا موٹا کوئی میموری زیادہ کنزیوم کر رہا ہے یا کچھ آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کمپیکٹ کریں گے تو وہ تمام چیزوں کو کمپیکٹ کر دے گا. کافی حد تک یہ آپ کی میموری کو بھی مینیج کر دیتا ہے. اگر آپ کا ڈیٹا بیس فرض کیا 8 MB یا 10 MB یا اتنا ہے، کمپیکٹ کرنے سے تھوڑا بہت اس پہ فرق پڑ جاتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہاں سے ویژول بیسک، رن میکرو، یہ تمام چیزیں ریلیشن شپس، مین ہمارا کام ریلیشن شپس کے ساتھ ہوگا، وہ یہاں سے بنایا جاتا ہے. ڈیٹا بیس ٹولز کا جو مینیو ہے 90% ہم کھولتے ہیں ریلیشن شپس بنانے کے لیے. تو یہ ہم ریلیشن شپ کے چیپٹر پہ جب آئیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو بتائیں گے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں ہم ڈیٹا بیس کو، اس کی پرفارمنس کو انالائز کر سکتے ہیں. اس کے بعد کسی ٹیبل کو انالائز کر سکتے ہیں، اس کو آپ نے ریشنلائز کیا ہے نہیں کیا، وہ تمام چیزیں. ڈیٹا بیس کو سپلٹ کر سکتے ہیں ایکسیس ڈیٹا بیس کو، یہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ. شیئر پوائنٹ کے ساتھ آپ یہ ساری چیزیں شیئر پوائنٹ کے ساتھ بھی آپ یہاں سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. بہرحال یہ آپ کو آلریڈی یہ آپ کو تقریباً یہ اس میں سمپل سے 3-4 جو ہے مینیوز ہیں جو آپ کو کام دیں گے. زیادہ تر ہمارا کام کریٹ ایکسٹرنل ڈیٹا اور ڈیٹا بیس ٹولز کے ساتھ ہوگا. ہوم میں ہم اپنے جو چیزیں ہیں ان کو ٹیکسٹ کی فارمیٹنگ اس کی کریں گے، فائنڈ ریپلیس ریکارڈز وغیرہ کا یہ ہم دیکھیں گے. اس کے بعد جو مینیو ہے آپ کا فائل کا، یہ مجھے اس وقت بتانا چاہیے تھا، بہرحال ابھی ہم کر لیتے ہیں. یہ ہوم کے اندر یہ سارے چیزیں آئیں گی، نیو اوپن، یہ آپ جانتے ہیں آلریڈی، تو اس پہ ہم زیادہ ڈسکس نہیں کرتے.
انفو کے ٹیبل میں آتے ہیں. انفو کے اندر وہی جو کمپیکٹ ریپیئر کا ایک آپ کو وہاں پہ آپشن ملتا تھا ڈیٹا بیس کے اندر، ونڈو کے اندر، وہی چیز انہوں نے یہاں پہ بھی ڈال دی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک چیز ایکسٹرا ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا بیس کو پاس ورڈ سے انکرپٹ کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ پریس کریں گے تو انکرپٹ. فرقل اس کا ایک خاص طریقہ ہے ڈیٹا بیس کو انکرپٹ کرنے کا. اس کو آپ ایکسکلوسیو موڈ میں کھولنا پڑتا ہے، اور پھر اس کو میں آپ کو کسی لیکچر میں انشاءاللہ یہ بتاؤں گا کہ کیسے کرتے ہیں. اس کے بعد اپنے اسی ڈیٹا بیس کو آپ سیو ایز کر کے کسی بھی نام سے سیو کر سکتے ہیں. اس کے ACCDB فائل اس کی جو ہے ایکسیس 2010 کے بعد سے، پہلے MDB ہوتا تھا 2007 سے پہلے آئی تھی. اس کے بعد یہ ACCDB فائل جو ہے وہ اس کو ایکسٹینشن دی گئی. تو یہ دیکھیں 2002-2003 میں یہ جو فائل بنتی تھی وہ MDB کے نام سے، تو ابھی یہ ACCDB کے فائل سے بنتی ہے. اس کو آپ سیو ایز MDB بھی کر سکتے ہیں. 2000 میں بھی سیو کر سکتے ہیں، 2003 میں بھی کر سکتے ہیں. ٹیمپلیٹ بنانی ہے تو ٹیمپلیٹ بھی آپ بنا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کو کسی کو آپ نے سینڈ کرنی ہے تو فائل وہاں پہ وہ اکثر ایکسیس میں یہ ہے کہ جب وہ کھولتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ یہ آپ کے ٹرسٹڈ سینڈر نے نہیں بھیجا، تو اس کو آپ پیکیج اینڈ سائن کر کے بھیجتے ہیں تاکہ وہ ٹرسٹڈ آپ کے یوزر نے اگر وہ چیک کر لے تو وہ آپ کا ڈیٹا بیس وہاں پہ کھول سکتے ہیں. آپ ڈیٹا بیس کا سمپل بیک اپ لے سکتے ہیں. اس کے بعد اس کی ACCDE فائل بنا سکتے ہیں. یہ کون سی فائل ہوتی ہے؟ اس میں یہ آپ سمجھ لیں کہ ایگزیکیوٹیبل ٹائپ کمپائلڈ فائل ہوتی ہے جو آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں، تو اس میں وہ آپ کا کوڈ جو ہے وہ شامل نہیں کرتا. کوڈ کو کمپائل کر کے اس کے اندر ایمبیڈ کر دیتا ہے. وہاں پہ آپ کوڈنگ نہیں کر سکتے، کوڈ اس کا آپ نہیں کھول سکتے. کسی بھی نارمل یوزر کو آپ نے فائل دینی ہے جس نے ڈیولپمنٹ نہیں کرنی، صرف چلانا ہے سافٹ ویئر کو، ڈیٹا بیس کو، اس کو آپ ACCDE فائل بنا کے دے سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو یوزر ہے وہ اس کو ڈیزائن موڈ میں نہیں کھول سکتا، اس کا کوڈ نہیں کھول سکتا، جس کی وجہ سے وہ پروٹیکٹڈ رہتا ہے اور اس میں ایرر پیدا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ شیئر پوائنٹ کے ساتھ بھی آپ اس کو انٹریکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیچے 3-4 چیزیں ہیں اکاؤنٹ کی. اب اکاؤنٹ میں وہ آپ کو آفس کا جتنا بھی آپ کا اکاؤنٹ ہے مائکروسافٹ کے ساتھ، جو آپ کا اکاؤنٹ ہے، جس طرح میرا یہ Tanveer99@gmail.com کے ساتھ یہ میں سائن ان ہوا ہوں، تو یہ میرا مائکروسافٹ اکاؤنٹ ہے، اس کی انفارمیشن یہاں پہ دے. تو یہاں پہ آپ اس کی سیٹنگ مینج پرائیویسی کی اور یہ سارا کچھ مائکروسافٹ آفس کا بیک گراؤنڈ آپ چینج کر سکتے ہیں. یہاں سے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ چینج ہوگا، کیلیگرافی آ جائے گی بیک گراؤنڈ میں، سرکل وغیرہ آ جائیں گے، اس کے علاوہ سرکٹس آ جائیں گے، کلاؤڈز ہیں، یہ سارا کچھ آپ یہاں سے ایک ویژول ایفیکٹس وغیرہ آپ چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد تھیم چینج کر سکتے ہیں، کلرفل ہو، ڈارک گرے ہو، وائٹ ہو، جو بھی ہو یہ آپ چینج کر سکتے ہیں. پر ان کے ساتھ ہمارا کام نہیں ہے، سمپل ہم اس میں ایک چیز جو کام کی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. اکثر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے کمپیوٹر پہ کون سا آفس انسٹال ہے، تو یہاں پہ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ مائکروسافٹ آفس پروفیشنل 2016 ہے، لیکن یہاں پہ یہ وہ نہیں بتا رہا کہ یہ 32 بٹ ورژن ہے یا 64 بٹ ورژن ہے. اس کے لیے آپ یہاں پہ اباؤٹ ایکسیس میں جائیں گے، یا آپ اس کو کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو بتائے گا کہ مائکروسافٹ 2016 64 بٹ. اگر 32 بٹ ورژن آپ کا ہے تو یہاں پہ 32 بٹ بتائے گا، اور اگر 64 بٹ ہے تو وہ 64 بتائے گا. اکثر ہم یوزر پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے سسٹم پہ 64 بٹ انسٹال ہے یا 32 بٹ انسٹال ہے. تو آپ جو ہے وہ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ میرے پاس آفس کون سا ہے. بہرحال یہ جو ہم ٹریننگ کریں گے اس میں آپ کوشش کریں، 90% کوشش کریں کہ آپ کے پاس 2016 جو ہے آفس وہ انسٹال ہو. اگر 2013 بھی ہے تو چل جائے گا انشاءاللہ. 90% چیزیں اسی طرح کی ہوں گی جو 2013 میں چل جاتی. اس کے علاوہ ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، فیڈ بیک کو چھوڑ دیں. آپشنز کے اندر یہاں پہ آپ کو آپشنز کے اندر آپ جا کے، یہ بہت ہی اہم ونڈو ہے، بہت ہی اہم آپشن ہے. ان کو ہم بہت یوز کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ میں نا. تو یہاں پہ آپ کرنٹ ڈیٹا بیس کے اندر اس ڈیٹا بیس جو کرنٹ آپ بنا رہے ہیں اس کی پوری سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ اس کا ٹائٹل کیا ہو، اس کا آئیکن کیا ہو. اس کے بعد جب یہ کھلے تو اس کا پہلا فارم کون سا کھلنا چاہیے. جب آپ یہاں پہ فارم بنائیں گے تو یہاں پہ تمام فارمز کی لسٹ ڈسپلے ہو.
اس میں سے آپ کوئی بھی فارم چن سکیں گے، اور جیسے ہی آپ ڈیٹا بیس کھولیں گے تو سب سے پہلے وہ فارم کھولے گا۔ بہرحال یہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ بہت ساری آپشنز ہیں، اس کی ہم سیٹنگ کریں گے۔ یہاں پہ نیویگیشن پین ہے، اگر آپ یوزر سے ہائڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں۔ رائٹ کلک کی آپشن اس کو دینا چاہتے ہیں، نہیں دینا چاہتے، وہ تمام چیزیں یہاں سے سیٹنگ ہوتی ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کا ایک بہت اہم چیز ہے، اس کو ہم یوز کریں گے۔ اسی طرح یہاں پہ ڈیٹا شیٹ جو آتی ہے ایکسل کی طرح کی، اس کی ساری سیٹنگ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا فونٹ کیا ہو وہ آپ ایکسیس کے اندر وہاں جا کے ڈیٹا شیٹ کی سیٹنگ نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ جو سیٹنگ کریں گے تو ڈیٹا شیٹ جب بھی کھلے گی اس سیٹنگ کے مطابق۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ٹرسٹ سینٹر ہے، اس کے بعد یہاں پہ ٹرسٹ سینٹر سیٹنگ میں جائیں گے تو ایک مینیو میکرو کا آپشن ہے۔ آپ کوشش کریں کہ یہاں پہ اس کو انیبل آل میکروز کر دیں، کیونکہ جب آپ کوڈ لکھیں گے تو یہ جب انیبل ہوگا تو آپ کے میکروز چلیں گے، انیبل نہیں ہوگا تو آپ کے میکروز نہیں چلیں گے۔ یہ بھی آپ ابھی آپ اگر انسٹال آپ نے کیا ہے، اس کو یوز کرنا شروع کر رہے ہیں تو اس کو آپ انیبل کر لیں۔ تو یہ تقریباً یہ چیزیں تھیں مائکروسافٹ ایکسیس کی جو مین ہمیں ہے۔ تو ابھی ہم ایک سمپل سا ایک ٹیبل میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر پہ جائیں گے، وہاں پہ ہم اس کو مزید اس ٹیبل کو دیکھیں گے۔ تو آپ کو میں نے بتایا کہ یہاں پہ کریٹ کے ٹیبل مینیو پہ جائیں گے اور ٹیبل پہ کلک کریں گے تو وہ ڈیٹا شیٹ ویو میں ٹیبل کو کھول دیں گے۔ ہم 99% ٹیبل جو ہے وہ ڈیزائن ویو میں کریٹ کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے، وہ میں آگے آتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ یہاں پہ ابھی کوئی ہے نہیں ہمارے پاس آبجیکٹ کہ اس کو ہم سارٹ کر سکیں، تو ہم ایک ٹیبل بناتے ہیں ڈیزائن ویو میں۔ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایک شیٹ آ جائے گی جس کے اوپر آپ ٹیبل بنا سکتے ہیں۔ اب ٹیبلز کے اندر جو فیلڈز ہیں وہ آپ لکھیں گے، ان کی ڈیٹا ٹائپ دیں گے۔ اگر آپ کو ڈسکرپشن کوئی ان کو فیوچر میں یاد رکھنے کے لیے آپ نے دینی ہے تو یہاں پہ آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک میرے ذہن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے خاص کہ ہم اس کا ہم چلیں اسٹوڈنٹ کا ٹیبل بناتے ہیں سمپل۔ تو سب سے پہلے ہم اسٹوڈنٹ کا فرض کیا ہم دیتے ہیں اس کی آئی ڈی، اور اس کی ڈیٹا ٹائپ ہم رکھ دیتے ہیں نمبر کے نام سے۔ یہ اس کو آئی ڈی اس کی ہوگی 1 2 3 یا رول نمبر آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ اسٹوڈنٹ کا کیا ہوگا، فرسٹ نیم کیا ہوگا، یہاں سے آپ اس کو شارٹ ٹیکسٹ دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں، اس میں مختلف ہمارے پاس ڈیٹا ٹائپس ہیں۔ جیسے شارٹ ٹیکسٹ ہے، شارٹ ٹیکسٹ میں آپ چھوٹا سا تو نہیں، خیر کافی حد تک لمبا ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی فیلڈ جو ہے وہ اس میں تمام قسم کے کریکٹر آتے ہیں تو آپ شارٹ ٹیکسٹ رکھیں۔ اگر اس میں صرف نمبر آتے ہیں اس میں صرف نمبر رکھیں۔ اس کے بعد اگر لمبا ٹیکسٹ لکھنا ہے تو اس میں لانگ ٹیکسٹ رکھیں۔ لمبا نمبر لارج نمبر بھی ہے، ڈیٹ ٹائم بھی ہے، کرنسی بھی ہے۔ یہ خیر ہم نیکسٹ لیکچر یا اس سے نیکسٹ میں ہم بڑی ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ ڈیٹا ٹائپس کتنی قسم کی ہیں اور ان کو کیسے سیٹنگ کیا جائے۔ فی الحال آپ اتنا دیکھ لیں کہ ہم ٹیبل کیسے بناتے ہیں۔ فرسٹ نیم ہم نے شارٹ ٹیکسٹ رکھ لیا، اس میں ہم ٹیکسٹ فیڈ کریں گے۔ اس کے بعد لاسٹ نیم، یہ بھی ٹیکسٹ ہوگا ہمارا۔ اس کے بعد آپ کر لیں اس کا فادر نیم، یہ بھی ہمارا ٹیکسٹ ہوگا۔ آپ اس کو آپ غور سے دیکھیں تو یہ میں نے فرسٹ کا ایف بڑا لکھا اور این بڑا لکھا اور اس کے درمیان سپیس بھی نہیں دی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں سپیس نہیں دے سکتے، آپ سپیس دے سکتے ہیں، یہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرے گا، لیکن یہ ایک نیمنگ کنونشن کے خلاف ہے۔ اور اس کی ایک فائدہ بھی ہے کہ جب آپ کوڈ لکھتے ہیں تو جب آپ کوڈ لکھنے کے دوران آپ کو فیلڈ نیم ریفر کرنا پڑتا ہے، تو جو کوڈنگ ہے وہ آپ کو فادر الگ فیلڈ نیم مانے گی اور پھر سپیس ہے اور نیم کو الگ فیلڈ نیم مانے گی۔ اس کو آپ نے وہاں پہ کوڈنگ میں ریپرزینٹ کرنے کے لیے اس کے گرد جو ہے وہ اسکیئر بریکٹس لکھتے ہیں، یہ والی جو اسکیئر بریکٹس ہیں، تب وہ اس ساری چیز کو ایک ہی فیلڈ مانتا ہے۔ اس چیز سے بجائے اس کے کہ ہم کوڈنگ میں جا کے اسکیئر بریکٹس ڈالتے رہیں اور ٹائم کنزیوم کریں، تو ہم اس میں جو ہے وہ اسپیس نہیں دیتے۔ جس فیلڈ کے نیم میں اسپیس نہیں ہوگا وہ آپ بغیر
स्क्वायर ब्रैकेट्स के भी कोड में रेफर कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हम बनाते हैं, फर्ज किया एज है, एज को हम रख देते हैं नंबर। उसके बाद आपका कुछ और भी आप दे सकते हैं, अब पर इतना ही रखते हैं। अब इस पूरे टेबल में एक अदद आपने प्राइमरी की भी रखनी है। फिलहाल आप इतना समझ लेंगे प्राइमरी की क्या होती है कि वो ऐसी फील्ड जो तमाम जितने भी रिकॉर्ड हम डालेंगे उसमें सब में यूनिक हो, यानी कि वो कभी डुप्लीकेट ना हो और वो लाजमी एंटर करनी है, उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। प्राइमरी की कैसे बनाएंगे, हम जस्ट इस फील्ड को हाईलाइट करेंगे और ऊपर एक प्राइमरी की का ऑप्शन बना हुआ है, इसको हम क्लिक कर देंगे तो ये आपकी प्राइमरी की बन जाएगी। अब इन फील्ड्स के रिलेटेड यहाँ पे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, इसको मज़ीद सेटिंग करने के लिए। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो इसको हम कैसे सेट करते हैं, यहाँ पे ये उसका साइज़ कैसे देते हैं और क्या चीज़ देते हैं। फिलहाल ये हमने टेबल बना लिया, इसको आप यहाँ से व्यू में खोलेंगे, आप ये कह रहे हैं यू फर्स्ट सेव द टेबल, आप इस टेबल को सेव करेंगे, इसका नाम रखेंगे, इसको हम यस करते हैं और इसका हम नाम रख देते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें हमारे स्टूडेंट्स का डाटा मौजूद होगा। इसको हम ओके करते हैं तो ये हमारा टेबल एक डाटा शीट व्यू टाइप में खुल गया। नंबर 1 आईडी, उसको हम रोल नंबर असाइन कर दिया, नेम उसका रख दिया, लास्ट नेम, सन, फादर नेम, एज उसकी है एक डमी है 21 कर देते हैं। जब टैब प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे वो आ जाएगा। अब ये यहाँ पे देखें, ये जो पूरी रो है ये आपके रिकॉर्ड को डिपिक्ट करती है। ये पूरा रिकॉर्ड है, एक बंदे का पूरी इंफॉर्मेशन आपने इस रिकॉर्ड के अंदर लिखनी है। ये जो कॉलम्स हैं ये आपके फील्ड्स को डिपिक्ट करते हैं कि इसके अंदर जो है वो कौन सी चीज़ है, एज है, फादर नेम है। अब यहाँ पे इसकी टाइप हमने नंबर रखी थी, यहाँ पे मैं अगर टाइप करता हूँ कोई टेक्स्ट तो ये मुझे अब मैसेज देगा कि योर वैल्यू इंटर डज नॉट मैच द नंबर डाटा टाइप ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है आप नंबर ऐड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट अलाउ नहीं है। इंटर न्यू वैल्यू पे आप जाते हैं तो यहाँ पे आप 25 कर देते हैं, ये आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। सेकंड आप दे दें कुछ भी, रिकॉर्ड हमने एंटर कर दिया। इस तरह से आप रिकॉर्ड एंटर करते जाते हैं और नेक्स्ट जो है वो आप चलते जाते हैं। तो ये फर्स्ट लेक्चर था हमारा जनाब, काफ़ी लंबा हो गया लेक्चर, मैंने टाइम की तरफ देखा नहीं, तकरीबन 23 मिनट से ऊपर का लगता है। बहरहाल यहाँ पे हम आज के लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा मज़ीद पढ़ेंगे कि टेबल को हमने डिफ़ाइन किस तरह करना है, टेबल किस तरह मज़ीद बनाना है और उसको किस तरह से मैनेज करना है अपने डाटा। तो इंशाल्लाह जुड़े रहिए इस चैनल से, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियोस को, और इंशाल्लाह आगे बहुत ही दिलचस्प चीज़ें आएंगी, कोडिंग भी आएगी, सब कुछ आएगा, क्यूरीज आएंगी, फॉर्म डिज़ाइनिंग आएगी। तो उसके लिए इंशाल्लाह तैयार रहें, नेक्स्ट वीडियोज़ हमारी आती रहेंगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।